بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، بجٹ کی آمد اب بڑے قریب ہے. 2 جون کو پرابیبلی بجٹ کی اناؤنسمنٹ کی جائے گی. 3 بھی ہو سکتی ہے، لیکن 2 کو میں سمجھتا ہوں کہ 2 کے ہی چانسز ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بجٹ میں کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ اس پہ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اس دفعہ سب سے زیادہ جو زور ہے وہ ایکسپینڈیچرز کو کم کرنے کے بارے میں ہے. زبردست. لیکن ایکسپینڈیچرز کو کم کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہم کسی علیحدہ پروگرام میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ایک ٹیکس کی پروپوزل ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اچھا جی. وہ ٹیکس کی پروپوزل یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے، سانس لینے پہ تو نہیں ہے؟ نہیں، سانس لینے پہ نہیں ہے. وہ پروپوزل یہ ہے سر کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل آن لائن شاپنگ جو ہے اٹس انکریزنگ فینامنا ان پاکستان. بہت بڑی بیماری بھی ہے جی، ضرورت بھی ہے. سن لیں. وہ ہوتا ایسے ہے کہ آپ یا آپ کے گھر والے آن لائن جو ہے وہ چیز دونوں لے لیتے ہیں، اور کیش ڈلیوری پہ وہ آپ کے حوالے کی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں کیش آن ڈلیوری، COD. جی بالکل. تو وہ جو کیش آن ڈلیوری ہے اس کی سٹیج پہ یہ پروپوزل ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ وصول کر لیا جائے. ٹھیک ہے. اگر فرض کریں GST لگاتے ہیں تو 18% GST ہے، تو 3% وہ جو کیش ڈلیوری بوائے ہے یا کمپنی ہے وہ وہاں پہ ڈیڈکٹ کر لے 3%، اور جو 15% ہے وہ جو کمپنی بھجوا رہی ہے وہ اپنی کاسٹ کے اندر اس کو انکارپوریٹ کرے. تو جو کیش ڈلیوری ود ہولڈنگ ایجنٹ بن جائے، اور وہ 3% ٹیکس جو ہے وہ نیشنل کٹی میں چلا جائے. یہ ایک پروپوزل ہے. ہاں، لیکن وہ اس کو مشین دیں گے، کیا کریں گے؟ اب دیکھیں نا، یہ مشین نہیں ہوگی، لیکن چونکہ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے ای کامرس، اس کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ آن لائن ہوگا، تو FBR کے پاس یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں کہ جو کمپنیز ہیں ان کے پاس شاید POS مشین بھی انسٹال کر دی جائے. یہ اس کی اوپر ورکنگ جو ہے نا، ابھی تجویز ہے، ابھی تجویز ہے، اس کے اوپر ورکنگ جاری ہے. جی، آ سکتا ہے بجٹ میں، یہ بجٹ میں آ سکتا ہے، یعنی کہ آن لائن شاپنگ پہ بجٹ میں ٹیکس آ سکتا ہے اس دفعہ. جی بالکل. ایک اور بھی تجویز ہے تھوڑی سی، مجھے یہ سوری میں لمبا ہو رہا ہوں. جو ٹرانزیکشنز آپ کرتے ہیں ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پاکستان میں، جو برانڈز ہیں ان کا تو GST ہے. کچھ برانڈ جو ٹیئر 1 کے برانڈز نہیں ہیں، عام برانڈز ہیں، وہ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں. تو ان کے اوپر بھی تجویز ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے اوپر بھی اس ٹرانزیکشن کے اوپر GST لگا دیا جائے. ہاں جی. لیکن میں آپ کو بتاؤں، ایک آپ نے بڑا ایک زبردست سا یہ موضوع چھیڑا ہے. بریفلی پہلے اس ایشو کو ڈسکس کریں تھوڑا سا. جی پلیز. یہ آن لائن شاپنگ کا ٹرینڈ پاکستان میں، دنیا بھر میں بڑھا ہے اور بڑی تیزی سے بڑھا ہے. پاکستان میں بھی بڑھا ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا ظاہر ہے، آن لائن میڈیا سہولت ہے آپ کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بچت ہو جاتی ہے، پیٹرول مارکیٹ جانا، کمیوٹنگ نہیں کرنی پڑتی، آپ جانا نہیں کرنی پڑتا. پڑتی. تیسرا، آپ گھر بیٹھے آپ کو بہت ساری آپشنز مل رہی ہیں. لیکن ایک تو چیز یہ ہے کہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتنے آپ کے پاس پاکستان میں جو آن لائن ریٹیلرز ہیں یا ٹریڈرز ہیں رجسٹرڈ ہیں. میرا خیال ہے یہ بھی نہیں پتہ ہوگا ان کو. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پہلے ریٹیلر یا جو بھی ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ تو اپنا ٹیکس لیں گے فی وائی. ابھی تو لوگ ان کی جو فراڈ سے ہی مطمئن نہیں ہیں. یعنی کہ فراڈ سے مراد ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ فراڈ اتنا ہوتا ہے کہ بتایا کچھ جاتا ہے، بھیجا کچھ جاتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، معاملات ریٹرن پہ جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کریں، ان کو ٹیکس کریں آپ، پھر لوگ آپ دیکھیے گا کس طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں ان کو تھوڑا سا کوالٹی کے لیے بھی، رجسٹریشن کے لیے بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں یار. آپ کی بات ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو ایک ابھی تو یہ ایسا فراڈ چل رہا ہے نا کہ میں آپ سے یہ بھیج رہا ہوں، میں آپ کو ہاں جی بھیجو جی، کھولا تو بیچ میں پتہ نہیں کیا نکلا جناب. اچھا میری بات سنیں. یہ تو آپ اس میں میں ٹیکس کیوں دوں گا؟ آپ جو کسٹمرز کے وہ ہے اس کے بارے میں بات کر رہے یا ہیں. پھر ٹیکس کی بھی اگر آپ لیں گے تو آپ پھر اوپن ٹو الاؤ رکھیں گے یار، کہ پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کو وہ چیز مل گئی ہے، پھر آپ اس کیش آن ڈلیوری میں ریٹرن کی سہولت بھی میسر ہوتی ہے. ذرا بات پوری سن لیں پھر میں بتا دوں. لیکن اوپن ٹو الاؤ اکثر نہیں ہوتا نا، فراڈ یہاں پہ ہوتا ہے. وہ ایک پرابلم ہے نا یہاں پہ. کنزیومرز کے جو رائٹس ہیں وہ اس میں پرابلم ہے. پاکستان میں جو ٹیئر 1 کے ریٹیلرز ہیں
ان کی تعداد جو ہے وہ بڑی کم جو ہے وہ FBR کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. یہ 12 سے 15 ہزار کے درمیان رجسٹرڈ ہے, لیکن جو ان کی پوٹینشیل ہے وہ کم از کم 50,000 سے زیادہ ہونے چاہیے. پہلی بات. پاکستان میں پرابلم ہے کہ رجسٹریشن جو ہے وہ جس طرح سے ہونی چاہیے اس طرح سے ہم نہیں کر سکے. یہی تو پرابلم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ FBR کے پاس جو کوئی ایونیو انہیں نظر آتا ہے وہ اس کو ٹیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, ایک اور بات بھی ہو رہی ہے, یہ جو ٹرانسپورٹ کے لیے اوبر اور کریم تو اب چلی گئی نا, یانگ کون سی ایک نئی آئی ہے, ان ڈرائیو, ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے FBR ٹیکس نیٹ میں لانے کی باتیں سوچ رہا ہے. الٹیمیٹلی برڈن کس پہ آنا ہے مہتاب صاحب؟ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو مڈل کلاس ہے نا پاکستان کی, اس کو تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. یار یہ بات نہ کریں, یہ مڈل کلاس بیچ میں کہاں آ گئی؟ اسلام آباد مجھے یہ بتائیں, یہ جو برانڈز کی صحیح چیزیں منگواتے ہیں یہ پاکستان کے غریب لوگ ہیں. برانڈز کی تو میں بات نہیں, میں تو ان ڈرائیو کی بھی بات کر رہا ہوں. تو ان ڈرائیو بھی جو استعمال کرتے ہیں ضرورت بالکل ہی غریب ہیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, غریب نہیں ہے, بٹ وہ ضرورت کے تحت ہے یار, وہ انسانی بنیادی ضرورت ہے. آپ ملک کو کیسے چلائیں گے جب تک ٹیکس جمع نہیں کریں گے؟ مجھے آپ طریقہ بتائیں. آپ ایگزامپل لے لیں, اسلام آباد کے اندر ہی, آپ اسلام آباد میں ہیں جی, کتنا ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم یہاں پہ بہتر ہے یا ہے؟ اسلام آباد میں تو بہت اچھا ہے. کہاں پہ ہے بھائی؟ وہ بہت اچھا بھائی. مجھے یہ بتائیں زیرو کہ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے, چند بڑی روڈوں پہ آپ نے روٹ چلا دی ہیں. میٹرو چل رہی ہے نا یار, میٹرو از ناٹ سبسٹیٹیوٹ فار آل 20 ملین پیپل یار, ایسے نہیں ہوتا بھائی. میری بات سنیں, آپ سسٹم کو بہتر کریں. آپ یہ چکن اینڈ ایگ والی بحث شروع کریں. نہ یہ چکن اینڈ ایگ والی آپ بحث, یار ٹرانسپورٹ پہ بھی ٹیکس, وہ مزید کرائے مہنگے کر دو یار. پہلے ہی نہیں افورڈ ہو رہا لوگوں سے جانے کے لیے, پہلے ٹرانسپورٹ فیسلٹیز دے دیں, پھر آپ جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ لگژری لیتا ہے اس سے آپ ٹیکس لے لیں یار. یہ چکن اینڈ ایگ ہے. مجھے یہ بتائیں, ایک منٹ میرا آرگومنٹ سن لیں. غریبوں کو رگڑا لگانے کے لیے میں نے دیکھا آپ ہمیشہ وکالت کرتے ہیں حکومت کی اور ریاست کی کہ غریبوں کو جتنا مرضی میں یہ بات نہیں کہ میری بات سن لیں آپ. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ بھائی جان, کوئی ریاست, کوئی گھر, کوئی فیملی نہیں چل سکتی جب تک ریسورسز اس کے پاس نہیں. صحیح کہتے ہیں. ریسورسز, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ آپ صرف غریبوں سے انڈائریکٹ ٹیکس نہ لیتے رہیں, آپ مہربانی کر کے امیروں کے اوپر بھی زیادہ سے زیادہ ڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں. یہ بات آپ کی جائز ہے. ان ڈرائیو پہ کون جائے گا جس کے پاس گاڑی نہیں ہے بھائی؟ مجھے بات نہیں کرنے دی نا آپ نے. ریٹیلرز کے اوپر کیوں ٹیکس نہیں لگاتے؟ ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس لگائیں. یہ جو پرچون فروش دکاندار ہیں جن کی تعداد 36 لاکھ سے زیادہ ہے, ان کے اوپر ٹیکس لگائیں. یہ جو بڑے بڑے ریٹیلرز ہیں, یہ جن کے اوپر آن لائن شاپنگ جہاں سے ہوتی ہے, لگائیں. کچھ چھوٹے بھی ہیں, ان کے اوپر کیوں نہیں ٹیکس لگے جی؟ تو لگے جب تک ریسورسز نہیں آئیں گے, آمدن نہیں آئے گی, اخراجات. اچھا یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے اخراجات اللہ تللے ہیں, وزیروں کے اخراجات ادھر ہیں, باقیوں کے اخراجات ادھر ہیں. آپ کو پتہ ہے کل کیا ہوا ہے؟ کل ایک سول سروس ریفارمز پہ میٹنگ تھی, زبردست. اس پہ مصدق ملک صاحب بیوروکریسی کو پڑھ گئے. اچھا. اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک بےزتی کی. بادشاہ آدمی. ٹھیک ہے, لیکن میں باہر نکلا, جب میں یعنی میٹنگز میں تو نہیں تھا, میں میٹنگ کے باہر کھڑا تھا, سیکریٹریز ہنس رہے تھے باہر نکل کر. کہنے کی پاگل بے کو گلا کرن دیا. نہیں یہ بات نہیں ہے, ان کو پتا تھا کہ سول سروس ریفارمز پہ کچھ نہیں ہوگا. کچھ نہیں آگے سانو ایڈا ریفارم جی ہنس کے یار چند چیزیں شاید ایک دو ہو جائیں لیکن انہیں کچھ نہیں. ریفارم والا بالکل. یہ تو آپ کی سول بیوروکریسی ہے. تو آپ اس پہ کس کو شاباش دینا چاہتے ہیں, مصدق ملک کو یا وہ جو بیوروکریٹس باہر ہنس رہے تھے ان کو؟ دیکھیں بیوروکریٹس ہمارے دوست ہیں. ٹھیک ہے, دوست ہیں, میں کب کہہ رہا ہوں کہ دشمنی کریں ان سے. لیکن میری بات سنیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ بیوروکریسی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس ملک کے لوگوں پہ رحم کریں اور سروس ڈلیوری اور اپنے کچھ KPIs طے کریں. مثلا میری اور آپ کی ایک جاب ہے, ہم صحافی ہیں, تو خبریں کرنا ہمارا کام ہے. اگر ہم خبریں ہی کرنا چھوڑ دیں, آئیں بیٹھیں گپ لگائیں اور گھر چلے جائیں. نہیں, بڑے گھر کو راضی کریں, حکومت کو راضی کریں, ان کے کام کریں. خیر بات یہ ہے کہ مصدق ملک نے انہیں ہنسنے کا موقع دیا, آپ نے دوبارہ ہنسنے کا موقع دے دیا انہیں یہ بات کر کے. ٹھیک. تو سول سروس ریفارمز پہ ایک ٹریجڈی ہے بنی ہوئی ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا نکالتی ہے. ان کے 5 ورکنگ گروپس بنے ہوئے ہیں, 3 ورکنگ گروپس اپنی ریکمنڈیشنز دے چکے ہیں, 2 رہتے ہیں. کمپنسیشن پہ آپ نے بات کی, سب سے زیادہ انٹرسٹ جو ہے آج کل یہی ہے کہ سیلری کتنی بڑھ رہی ہے.
وہ تو آپ اسی نے کے کل بھی اوپر بتایا تھا. اسی وہی پرپوزل جائے گی. بس دیٹس اٹ. بات یہ ہے کہ آن لائن شاپنگ پہ ٹیکس، آن لائن شاپنگ کرنے والے بھی ہوشیار ہو جائیں اور آن لائن شاپنگ کرانے والے بھی ہوشیار ہو جائیں اور آن لائن چیزیں بیچنے والے بھی ہوشیار ہو جائیں. سب ہوشیار ہو جائے. ٹیکس لگنے لگا ہے. اس سے میرا خیال ہے کہ اب کیا ہوگا آگے، اوبر والے بھی، ان ڈرائیو والے بھی ہوشیار ہو جائیں، جانے والے بھی ہوشیار ہو آئی ایم جائیں. ایف کے ساتھ بات پیسہ چیت. غریبوں سے ہی نکلنا ہے. میں IMF مطمئن، سے آپ کی بات کا آج کا نتیجہ یہی ہے. کوئی ریفارم نہیں اس ملک چونی مصدق ملک جیسا پڑھا لکھا آدمی، اس پہ بھی بعد میں اگر بیوروکریسی ہنس رہی ہے تو پھر تو میں لعنت ہے ایسی ریفارمس پہ. پھر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مسئلہ یہ ہے بھائی جان کہ کہ آپ دکھ بھری کہانیاں سنا رہے ہیں نا ایک طرح سے، پھر ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے یار. بات غریبوں یہ کو ہے، نچوڑا جانا ہے. ناظرین، سول بیوروکریسی ہنس رہی ہے ان کے بقول جناب، اور اچھے کسی بندے کی سنی نہیں جا رہی ہے، اور ریٹیلرز فری پھر رہے ہیں، بڑے بڑے تاجر فری پھر رہے ہیں، اور رگڑا سب غریبوں کو لگے گا. بس میرا تو آج کا یہی کنکلوژن ایک ہے. میری آخری بات مجھے کرنے دیں. عوام اٹھ کھڑے ہوں. جو آپ فائنانس منسٹر ہے، نہیں عوام اٹھ کھڑے نہ ہو، اصل میں جو فائنانس منسٹر ہیں نہ اٹھ کر کے وہ کی بلکہ عوام لیٹے رہے، کٹ کھاتی رہے عوام یار. وہ بیسیکلی اس ٹائم پوری طرح سے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ چیزیں طے ہیں ان پہ عمل درآمد کرایا جائے. ابھی کوئی کھاتا پورا کر دیا انہوں نے. اور جو وائس رائے فائنانس ہیں، کیا ان کو آپ کہتے ہیں وائس رائے چیف؟ پتہ نہیں آپ تو وائس رائے چیف فائنانس منسٹر. نہیں اس طرح کا عجیب و غریب ٹرم سنیں، بناؤ کہ ریلیونٹ ٹرم بناؤ یار. آپ بتائیں نا، وہ ان کی ٹاکس جو ہے شروع ہیں، رات کو بھی انہوں نے بات چیت کی ہے، اور یہ بات چیت کرنے کے بعد جو آئی ایم ایف منظوری دے گا وہی بجٹ آئے یار گا. وہ ٹھیک ہے نا، چھوڑیں اس بات کو. نتیجہ یہ ہے کہ غریبوں کو رگڑا لگنا ہے بھائی. امیروں کو بھی تھوڑا بہت رگڑا لگے گا. اس کے ساتھ میرا خیال میں ہمیں اجازت لے لینی چاہیے. میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس کی شیئرنگ کیجیے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. اور اس گورکھ دھندے کے متعلق جو عداد کا ہیر پھیر بھی ہوگا اور اوپر نیچے کر کے گیمیں چلائی جائیں گی بجٹ میں، اس کے متعلق خبریں آپ کو مہتاز صاحب دیتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.